بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ آل عمران، ریکارڈنگ نمبر 14، صفحہ نمبر 447۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم۔ آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم۔ ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے کامل نیکی یہاں تک کہ خرچ کرو اس سے جس کو پسند کرتے ہو تم، اور جو خرچ کرو گے کوئی بھی چیز تو بے شک اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہیں۔ پیاری چیز خرچ کرو، بڑی نیکی پاؤ گے۔ وفد نجران کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور انجیل سے بڑی محبت تھی، وہ کسی قیمت پر ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ان سے قاعدہ کلیہ کی شکل میں فرماتے ہیں کہ اپنی پیاری چیز خرچ کرو اور اس کے بدل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر ایمان لاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پیاری چیز خرچ کرنے ہی سے بڑی نیکی ملتی ہے۔ قاعدہ کلیہ: نیکی میں کمال اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اپنی پیاری چیز خرچ کرے۔ اگر کوئی اعلیٰ درجہ کی نیکی حاصل کرنا چاہے تو اپنی محبوب چیزوں میں سے کچھ راہ خدا میں خرچ کرے۔ جس چیز سے دل بہت لگا ہوا ہو اس کو خرچ کرنے میں بڑا ثواب ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنا محبوب گھوڑا خیرات کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خیبر کی جائیداد وقف کی، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا باغ اللہ کے راستے میں پیش کیا۔ اور سورۃ البقرہ میں جہاں انفاقات کا ذکر ہے بیان کیا ہے کہ خرچ کرنا 2 مقصد سے ہوتا ہے۔ ایک، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے غریب کی حاجت روائی پیش نظر نہ ہو تو پیاری چیز خرچ کرنے کا حکم ہے۔ دوم، غریب کی حاجت روائی مقصود ہو اور ثواب حاصل کرنا بھی پیش نظر ہو تو ضرورت سے بچی ہوئی چیز خرچ کرنے کا حکم ہے۔ آیت کے شروع میں پہلی قسم کا بیان ہے اور آخری میں دوسری قسم کا۔ آیت پاک: ہرگز نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکو گے جب تک اپنی پیاری چیز میں سے کچھ خرچ نہ کرو، اور جو بھی چیز تم خرچ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة، سبھی کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے مگر جو حرام کیا یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر پہلے نازل ہونے تورات کے۔ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین، کہو پس لاؤ تورات پس پڑھو اس کو ہرگز ہو تم سچے۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، اب جس نے گھڑا اللہ پر جھوٹ بعد ازیں پس وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین، کہہ دو سچ فرمایا اللہ نے پس پیروی کرو ملت ابراہیم کی، پکا موحد اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ مختصر ترکیب سماعت کیجیے۔ کل الطعامی میں کلو موجبہ کلیہ کا سور ہے مگر حصر اضافی ہے۔ ای بالنسبت الی الشرعیۃ الاسلامیۃ، ساری چیزیں جو شریعت اسلامیہ میں حلال ہیں، سب کھانے جو اسلام میں حلال ہیں ملت ابراہیم میں حلال تھے۔ ان آیات میں اہل کتاب یہود و نصارہ کے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں جب کہ آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور اس کا دودھ پیتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں ملت ابراہیم میں حرام تھیں۔ ان آیات میں اس کا جواب دیا ہے کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں حرام نہیں تھیں، اور تورات میں ان کی حرمت حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر کی وجہ سے آئی ہے، پس یہ بنی اسرائیل کے لیے مخصوص حکم ہے، ملت ابراہیمی کی بات نہیں۔ تورات لاؤ اور اس میں دکھاؤ کہ یہ حرمت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے ہے، نہیں دکھا سکو گے۔ اللہ تعالیٰ سچ فرما رہے ہیں، لہٰذا ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، وہ حنیف پکے موحد تھے، اور تم اے نجران والو عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک کرتے ہو، اور سب بولے چھلنی بھی بولی جس میں 70 چید مشرکین بھی کہنے لگے ہم ملت ابراہیم پر ہیں۔ پس کیا ابراہیم علیہ السلام بت پرست تھے؟ وہ تو بت شکن تھے۔
اس کی تھوڑی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل تھا، عرق النساء میں مبتلا ہوئے۔ یہ درد چڈوں سے شروع ہو کر ٹخنوں تک جاتا ہے۔ اس میں اونٹ کا گوشت اور دودھ مضر ہے، اس لیے انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ شفا بخشیں تو وہ یہ دونوں چیزیں چھوڑ دیں گے۔ شفا ہو گئی اور انہوں نے وہ دونوں چیزیں چھوڑ دیں تو ان کی اولاد نے بھی وہ چیزیں چھوڑ دیں۔ پھر 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا اور تورات نازل ہوئی۔ اس میں دونوں چیزوں کو بعض دوسری چیزوں کے ساتھ حرام کر دیا، اس لیے بنی اسرائیل ان کے ترک کے خو گر ہو چکے تھے، اور قومی تصورات کا تحریم میں اعتبار ہوتا ہے، پس یہ حرمت بنی اسرائیل کے لیے خاص تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا یہ حکم نہیں تھا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر نجران والوں کو توجہ پھیری کہ اس فروعی مسئلہ میں کیا الجھ رہے ہو۔ دین ابراہیم کا بنیادی مسئلہ توحید ہے۔ ابراہیم علیہ السلام حنیف پکے موحد تھے، اور تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت میں شریک کر رکھا ہے، اس کو کیوں نہیں سوچتے؟ اور آخر میں مشرکین کی بھی چٹکی لی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صنم پرست کہاں تھے جو تم کہتے ہو کہ ہم ان کی ملت پر ہیں؟ وہ تو بت شکن تھے، لہٰذا تم بھی اپنے موقف پر نظر ثانی کرو۔ آیات کریمہ۔ سب کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں، مگر جو نزول تورات سے پہلے اسرائیل نے اپنے لیے حرام کر لی تھیں۔ کہو تورات لاؤ اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو کہ یہ چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھیں۔ تورات سے یہ بات ثابت کرو۔ پس جو اس وضاحت کے بعد بھی اللہ کی طرف غلط بات منسوب کرے اور مرغ کی ایک ٹانگ گائے جائے، وہی لوگ اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ کہہ دو اللہ نے سچ فرمایا ہے، پس پکے موحد ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو رکھا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، البتہ وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور رہنما جہانوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں جیسے کھڑے ہونے کی جگہ ابراہیم کی۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمہ ہے قصد کرنا اس گھر کا جو طاقت رکھتا ہو اس کی طرف راہ کی۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جس نے انکار کیا پس بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں جہانوں سے۔ مختصر ترکیب۔ للذی ان کی خبر ہے اور لام زائد ہے۔ اہل کتاب کے صحیفوں میں مکہ کے لیے بکہ تھا، اسی کا یہاں ذکر کیا ہے تاکہ اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں۔ مبارکن اور ہدن وضع کی ضمیر سے حال ہیں، مقام مبتدا ہے اور منہا خبر معذوف ہے۔ حجہ ہا کا زبر اور زیر مصدر ہے، قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ کعبہ شریف بیت المقدس سے پہلے تعمیر کیا گیا ہے تاکہ سب لوگ اس حج کریں۔ ان آیات میں اہل کتاب کے ایک دوسرے اعتراض کا جواب ہے۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن شام ہے، عراق سے ہجرت کر کے شام میں جا بسے تھے، وہیں وفات پائی، پھر ان کی اولاد شام میں رہی، ہزاروں انبیاء ان کی نسل میں مبعوث ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنایا جو دنیا کے زرخیز آباد خطہ میں ہے، اور تم سرزمین شام سے دور ایک بے آب و گیا خطے میں پڑے ہو، پھر کس منہ سے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، اور ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قرب مناسبت ہے، جب کہ تم نے بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ کو اپنا قبلہ بنایا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف پہلے تعمیر کیا ہے اور تعمیر مکمل کر کے حج کا اعلان بھی کیا ہے، پھر 40 سال بعد بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ بخاری شریف 3425، اور اس کی عمارت کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی ہے۔ بیت المقدس کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے قبلہ بنایا تھا، تمام لوگوں کے لیے اللہ کا یہ گھر تعمیر نہیں کیا تھا۔
اللہ کا یہ پہلا گھر شہر مکہ میں ہے۔ مکہ کا تذکرہ اہل کتاب کے صحیفوں میں بکہ کے لفظ سے ہے، پھر با میم سے بدل گئی تو مکہ ہو گیا، جیسے لازب کی با میم سے بدل گئی تو لازم ہو گیا۔ اور یہ قدیم نام قرآن میں اس لیے اختیار کیا کہ اہل کتاب کو یقین آئے کہ یہ وہی بکہ ہے، اور اللہ کا یہ گھر بابرکت ہے۔ ایک تو اس وجہ سے یہاں وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ چنا ہے، اور جہاں بزرگوں کے تبرکات ہوتے ہیں وہ جگہ بابرکت ہوتی ہے۔ دوم اس وجہ سے کہ جو اللہ کے گھر کے صحن حرم میں بھی پہنچ جاتا ہے، مامون ہو جاتا ہے، یہ اسی جگہ کی برکت ہے۔ اور اللہ کا یہ گھر سارے عالم کی دینی رہنمائی کرتا ہے، تمام لوگوں پر اس کا حج فرض ہے جو اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور سب لوگ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں جو دین کا بنیادی فریضہ ہے، یہ دینی رہنمائی ہے۔ اب بتاؤ بیت المقدس میں ایسی کیا چیز ہے بس اہمیت بیت اللہ کو حاصل ہوئی یا بیت المقدس کو؟ اور اس امت نے چند ماہ جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے وہ عارضی حکم تھا۔ اس کا مقصد اس امت کے مزاج میں اعتدال پیدا کرنا تھا تاکہ اس امت کو انبیاء بنی اسرائیل سے بعد اور ان کی امتوں سے عداوت نہ رہے۔ یہ مقصد الحمدللہ حاصل ہو گیا۔ پھر ان کے اصلی قبلہ کی طرف ان کو پھیر دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خواب دیکھے ہیں۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ تلبیہ پڑھتے ہوئے حج عمرہ کے لیے اونٹ پر تشریف لا رہے ہیں، اس میں اشارہ ہے کہ ان کی امت بھی ایمان لا کر حج عمرہ کے لیے آئے، اب قبلہ ایک ہی ہے۔ دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، ان کے پیچھے دجال کو دیکھا، اس میں 2 اشارے ہیں، ایک ان کی امت بھی ایمان لا کر حج عمرہ کے لیے آئے، دونوں مسیح جمع ہوں گے اور ایسا آخر زمانہ میں ہوگا۔ تفصیل: یہ آیت اہم ہے، ان کا انداز بھی نرالا ہے، اس لیے ان کی کچھ تفصیل ضروری ہے۔ نمبر 1، پہلا گھر یہ اولیت کا مطلقہ کا بیان ہے، اولیت مطلقہ کا بیان نہیں بلکہ بیت المقدس کی یہ نسبت اولیت کا بیان ہے، اگرچہ کعبہ شریف کو اولیت مطلقہ بھی حاصل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بھری ہوئی بنیادوں پر دیواریں اٹھائی ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ میں اس کی صراحت ہے، اور تاریخی روایات میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی کعبہ کی تعمیر کی ہے، بلکہ ان سے پہلے ملائکہ نے تعمیر کی ہے۔ یہ جگہ البیت المعمور کی محاذات میں ہے اور زمین اسی جگہ سے ابھری ہے۔ پہلے ساری زمین پر پانی تھا، خشکی بعد میں ابھری ہے۔ اس وقت 71% زمین پانی میں دبی ہوئی ہے، 29% زمین کی بالائی سطح خشک ہے جس پر لوگ آباد ہیں، اور اس کے نیچے بھی پانی کے سوت ہیں۔ جب زمین پانی میں سے ابھرنی شروع ہوئی تو سب سے پہلے کعبہ کی جگہ نمودار ہوئی، اس طرح اس کو اولیت مطلقہ بھی حاصل ہے، مگر یہاں جس اولیت کا ذکر ہے وہ اولیت اضافی ہے، یعنی بیت المقدس سے 40 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف تعمیر کیا۔ نمبر 2، لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، یعنی سبھی لوگوں کے لیے یہ گھر بنایا گیا۔ الناس کا الف لام استغراقی ہے، اور اس کا ظہور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہوا۔ آپ کی نبوت عام تام ہے، پس سب لوگ اس کی طرف نماز پڑھیں گے اور اس کا حج کریں گے۔ نمبر 3، مکہ کا قدیم تلفظ ہے، اس کو اس لیے اختیار کیا کہ اہل کتاب کے صحیفوں میں یہ نام آیا ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے شہر، جیسے بعلہ بکہ یعنی بعلہ بت کا شہر، اور جیوش انسائکلوپیڈیا میں صراحت ہے کہ یہ ایک مخصوص بے آب و گیا وادی کا نام ہے۔ زبور میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تدبر قرآن کریم نے یہ قدیم نام ذکر کر کے اہل کتاب کو یاد دہانی کرائی ہے کہ کعبہ شریف جس شہر میں ہے وہی بکہ ہے۔ نمبر 4، بابرکت۔ مکہ شریف 2 وجہ سے بابرکت ہے، اس کا تذکرہ اگلی آیت میں ہے۔ ایک، وہاں مقام ابراہیم ہے، دوم، جو وہاں پہنچ جاتا ہے مامون ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں زمزم، حجر اسود بھی اللہ کی نشانی ہے، بلکہ خود کعبہ شریف اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ غور کیجئے، ایک چھوٹی سی چوکور عمارت معمولی پتھروں سے بنی ہوئی، نہ نقش و نگار اور نہ ظاہری حسن و جمال، ایک ایسے خطہ میں جہاں نہ کوئی درخت اگتا ہے اور نہ کوئی پودا، نہ پھل ہے اور نہ پھول، موسم کی نہ ہمواری، اس کے علاوہ نہ مادی اعتبار سے کوئی سامان کشش اور نہ سیاحوں کے لیے کوئی سامان دلچسپی، لیکن دنیا کے کونا کونا سے اللہ کے بندے سردی گرمی اور بارش کی پرواہ کیے بغیر دن رات اور صبح شام اس گھر کی طرف رواں دواں ہیں اور اس کے پھیرے لگا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر نشانی اور کیا ہوگی؟ آسان تفسیر جلد 1 صفحہ 255۔
اور بڑے آدمی کے محل کا ایک احاطہ سین ہوتا ہے، اللہ کے گھر کا بھی حرم ہے جو اس میں پہنچ جاتا ہے معمول لاقانونیت کے باوجود۔ عربوں کا حال یہ تھا کہ وہ مکہ میں ہر قسم کی دست درازی سے بچتے تھے۔ باپ کا قتل نظر پڑتا تو نظریں جھکا لیتے، باپ کا قاتل نظر پڑتا تو نظریں جھکا لیتے تھے، یہ بھی اس گھر کی برکت ہے۔ نمبر 5، جہانوں کے لیے رہنما۔ پوری زمین کے مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور ہر صاحب مقدرت پر اس کا حج فرض ہے۔ یہ گویا مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے، عبادت کے علاوہ ان کو یہاں سے دینی رہنمائی ملتی ہے۔ نمبر 6، اس میں واضح نشانیاں۔ پھر 2 نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک مقام ابراہیم کا، یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو چنا تھا۔ پہلے یہ پتھر کعبہ شریف کے اندر رکھا ہوا تھا، پھر اسلام سے پہلے اس کو باہر رکھا گیا۔ اب وہاں طواف کا 2 گانا پڑھا جاتا ہے۔ 2، حرم میں پہنچ کر مامون ہو جانا۔ تیسری نشانی زمزم ہے۔ اس بے آب و گیا خطہ میں زمزم کے کنویں میں بے حساب پانی کہاں سے آتا ہے، اس کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ نمبر 7، حج کی فرضیت۔ کعبہ شریف جمال خداوندی کا مظہر ہے، پس ضروری ہوا کہ جسے اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے اور وہ بدنی اور مالی استطاعت بھی رکھتا ہے، کم از کم عمر میں 1 مرتبہ دیار محبوب میں حاضری دے، اور جو انکار کرے وہ جھوٹا عاشق ہے، اور یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، محبوب کو اس کی کیا پرواہ ہے۔ آیات پاک۔ بے شک پہلا گھر جو سب لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ ہے جو شہر مکہ میں ہے، وہ بابرکت اور جہانوں کے لیے رہنما ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، ان میں سے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جو شخص اس میں پہنچ گیا وہ مامون ہو گیا، اور وہ جہانوں کے لیے رہنما بیں طور ہے کہ اللہ کی بندگی کے لیے لوگوں کے ذمہ اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جس نے انکار کیا تو بے شک اللہ تعالی سارے جہانوں سے بے نیاز ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔